اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں شیعہ مذہب کو ایکسپوز کرتا ہوں، اس کا جھوٹ اور دجل آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اسی سلسلے میں آج جو میں ویڈیو آپ کی خدمت میں لایا ہوں کہ شیعہ مذہب کے اندر ایک لفظ یوز ہوتا ہے جس کا نام ہے تقیہ، یعنی کہ ان کا کنسپٹ یہ ہے کہ جو تقیہ ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ ظاہراً کچھ ہوں اور اندر آپ کے اندر کچھ ہو، یعنی کہ تقیے کا لفظ شیعہ حضرات اکثر استعمال کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی چیز جو کہ ثابت ہو رہی ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے کیا ضرور تھا لیکن تقیتاً کیا تھا، یعنی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ انہوں نے، میں ان کے لیے تو لفظ استعمال بھی نہیں کر سکتا کہ انہوں نے یعنی کہ اپنے اندر کچھ تھا ظاہر کچھ تھا۔ اب اندر کچھ ظاہر کچھ مطلب کون ایسا کر سکتا ہے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ، میں نے کہا نا میں اپنے منہ سے بیان بھی نہیں کر سکتا، اور یہ کتنی بڑی الزام تراشی ہوتی ہے جو کہ شیعہ حضرات کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو شیعہ مذہب کی اپنی کتاب سے دکھاتا ہوں۔ یہ جی آپ کے سامنے حق الیقین ہے، جلد اول ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ پھر امیر اٹھے اور اٹھنے کے بعد، یہ آپ کے سامنے عبارت آ رہی ہے اور دیکھیں آپ یعنی کہ لفظ چیک کریں، اور ابو بکر کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوئے لیکن تکیہ یعنی کہ تکیے کے طور پر، یعنی کہ تکیہ رکھ کر انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، یار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن، یار وہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو؟ یہ کتنا بڑا الزام ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ لوگ لگاتے ہیں۔ جب آپ ان سے بات کرتے ہیں کہ یار انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک کی تھی لیکن تکیہ رکھ کے، یعنی کہ دل میں تکیہ رکھ کے کی تھی۔ یعنی کہ اب آپ کو تکیے کی ڈیفینیشن تو سمجھا دی ہے کہ مشکل حالات آئیں تو آپ تکیہ رکھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، یار ایک لمحے کے لیے یہ تو سوچنا چاہیے کہ آپ کہہ کس کے بارے میں رہے ہیں؟ ان کو ڈر تھا کسی کا؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا تھے، ان کو آپ مشکل کشا بھی مانتے ہیں اپنا، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور وہ بھی یعنی کہ صرف اس لیے کہ جی کہیں مطلب تکیے کے طور پر؟ یار حد ہے۔ ویسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ شیعہ مذہب کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ جھوٹ، ایک تو جھوٹ ان کی کتابوں میں مینشن ہے، اور اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اس میں بھلے ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگانا ہو، نعوذ باللہ معاذ اللہ، ان کے جو آئمہ ہیں ان پہ بہتان لگانا ہو، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ لگاتے رہتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے، میں نے آپ کے سامنے دیکھے حقیقت کھول کے رکھی، فیصلہ آپ کا ہے، آپ فیصلہ خود کریں کہ یہ کون سا مذہب ہے جو کہتا ہے دل میں کچھ رکھو باہر کچھ رکھو۔